لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کوئی بھی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا۔ بدصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب قرآن کہہ چکا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، تو کوئی بدصورت نہیں ہے۔ انسانوں میں چپٹی ناک ہو، کانی آنکھ، کچھ بھی ہو، اگر وہ انسان ہے بدصورت نہیں۔ ہاں، احتیاط کے طور پہ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبول صورت نہیں ہے، من بھاتی صورت نہیں تھی۔ وہ محدث صاحب کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں، نکاح کے بعد طلاق دے دوں، تو اس کے باپ کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، اب میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا تھا دھوکا، یعنی کہ ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کے منایا گیا تھا، ان کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، مگر اب چونکہ نکاح کر چکے تو نکاح کرنے کے بعد اب وہ قبول صورت نہیں، اس کی صورت دیکھتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے، لیکن طلاق نہیں دیتے، وجہ دل نہ ٹوٹے۔ یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے، جلدی یا دیر سے۔ اس لیے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے، دل ٹوٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے۔ دیکھیں، میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی، لیکن میں اس کا مخالف نہیں، مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک عالم نے کہا کہ احمد رضا، تجھ سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تو چلا جائے گا تو تو بہت یاد آئے گا، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، تو تم داماد ہو جاؤ گے مکے والوں کے، اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا، تعلقات رہیں گے، روابط رہیں گے، یاد آتے رہو گے، ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن نگاہ دیکھیے امام احمد رضا کی۔ انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا، بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے۔ کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور قلم کی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے، دل کے جذبات ہوتے ہیں، دل کے احساسات ہوتے ہیں، بلند سوچ ہوتی ہے، بلند فکر ہوتی ہے، اعلیٰ سوچ ہوتی ہے، اعلیٰ فکر ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے۔ امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح اچھی چیز ہے، لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں، سفر حج نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا، اس سفر مدینہ منورہ میں، ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا، خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کا، یہ دوسرے سفر حج کے لیے۔ پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے، اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور حجت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا، اس کی ایک الگ داستان ہے، وہ کبھی آپ سن سکتے ہیں، کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ نظر دیکھیے، عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوئے، ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے، حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں، اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل
اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو اذیت پہنچے گی. اس لیے کنیز رسول کا دل توڑ کر میں اپنے محبوب کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا. آپ غور فرمائیں, جو دوسرا حالانکہ جائز ہے, مثنا و ثلاثہ و رباع قرآن کہہ رہا ہے, لیکن احساس دیکھیے, احساس اس لیے کہ جانتے ہیں. اب توجہ فرمائیں, میں معاذ اللہ پھر کہہ رہا ہوں, میری بات کو غلط رنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تیسرے نکاح کی ممانعت کی, نہیں, لیکن غور فرمائیں, دوسرے تیسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے, لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے, حرام ہے. فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا. غور فرمائیں, جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے, آج اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں, جوانوں سے پوچھتا ہوں, جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ غور تو فرمائیں کہ آج یہ گھروں کی صورتحال نہیں ہے. بیوی کی طرف منہ پھیر کر رات کے 3 بجے تک واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت کی وجہ سے بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں, اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا. بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. یعنی اگر ہم کہنا چاہیں عشق و محبت میں ڈوب کر تو یہ کہ شب قدر تو سال میں ایک بار آتی ہے, لیکن وہ خوش نصیب جو حضور کا دل خوش کرنے کے لیے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے, اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے. غور تو فرمائے کتنی بڑی بات ہے, لیکن وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو کسی کا عام انسان کا دل توڑ دیا جائے تو آدمی کو زوال شروع ہو جاتا ہے, اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے, وہ برباد ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا حضرت, اب کوئی تعویذ دے دو, کوئی وظیفہ دے دو, اب صحیح نہیں چلتا. تو تعویذ اور وظیفے بھی پھر کام نہیں کرتے. وجہ اس لیے کہ آپ کی جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو, کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی ہو. اللہ اکبر. تو بات دور نکلی, عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ محدث کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر میرے ساتھ نکاح کروایا گیا, میں نے دیکھا وہ قبول صورت نہیں ہے, لیکن اب طلاق دوں تو کیسے دوں, کیونکہ کسی کا دل ٹوٹنا ہے, کسی کے دل کو تکلیف پہنچنی ہے. کہا دل ٹوٹنے سے بچنے کے لیے میں اس کو دیکھتا رہتا, صدمے میں رہتا, دیکھتا. کبھی کبھی میں کئی گھنٹوں اس صدمے میں گھر سے باہر نہیں نکلا. بالآخر 15 یا 20 سال میں نے اس عورت کے ساتھ ایسے ہی گزارے, اس کو برداشت کیا, صبر کیا, اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرے لیے قبول صورت نہیں ہے. فرمایا آخر اس کا انتقال ہو گیا. بس اس نامقبول صورت عورت پر صبر کی برکت ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ بس میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت اور بخشش ہوگی. مجھے امید ہے کہ بخشش ہوگی تو اسی صبر کی برکت سے ہوگی. یہ اللہ والوں کی فکر ہے. اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کروں, ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے, بڑے عظیم بزرگ تھے, جن کی سیرت بہت لوگوں نے لکھی, اور یہ کتنے ایسے بزرگ ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی ان کی سیرت کو لکھا. یعنی جو لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے انہوں نے بھی ان کی سیرت کو لکھا. وہ ہے سیدی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ, سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم علمبردار, اور یہ شہید ہوئے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو رافضیوں نے شہید کیا تھا. بہت نازک مزاج آدمی تھے, مزاج میں بہت نزاکت تھی. دیکھیے انسان کی طبیعت قدرت بناتی ہے, کچھ لوگ بہت رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں.
انہی نازک مزاج لوگوں میں حضرت مرزا صاحب تھے. اور مرزا کوئی مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سچی بات. آپ کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کسی کے مزاج میں اتنی بھی نزاکت ہو سکتی ہے کہ مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مرید. اور کیسے کیسے لوگ مرید پتہ ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نام سنا ہے؟ صاحب تفسیر مظہری. یہ معتقدین تھے ان کے, یہ لوگ, یہ وہ لوگ صاحب, یعنی چھوٹے موٹے لوگوں کا پیر نہیں, مفسرین کا پیر, محدثین کا پیر. لیکن نزاکت کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے تھے اور نکاح سے رکے ہوئے تھے. وجہ یہ تھی کہ اگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ مٹکے پہ اگر ڈھکن ٹیڑھا رکھ دیا جائے تو ترچا ڈھکن دیکھ کر ان کے سر میں درد ہوتا تھا. نزاکت کا عالم یہ تھا. لیکن کبھی اٹھ کر اس کو سیدھا نہیں کیا. اور بستر پر اگر چادر پر بل آ گیا تو کہتے تھے کس کمبخت نے آج چادر بچھائی کہ یہ بل مجھے چپتا ہے. لیکن اٹھ کر کبھی اس کو سیدھا نہیں کیا. یہ نزاکت تھی. اس لیے شادی نہیں کرتے تھے. لوگ کہتے تھے اگر شادی کریں تو مرزا صاحب کہتے تھے کہ میں اتنا نازک ہوں اور عورتیں بھی نازک ہوتی. جب دو نازک ملیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, جب دو بادشاہ ساتھ بیٹھیں تو پانی کی پیاس لگے تو پلائے گا کون؟ تو پیاسے ہی رہنا پڑے گا. یہی ہوگا. تو مرزا صاحب نے کہا میں بہت نازک مزاج طبیعت کا آدمی ہوں, مجھ سے میرے نزاکت کے معاملات تو صرف میرے مرید جھیل سکتے ہیں, بیوی نے کب جھیلنا ہے, اس لیے میں نے نہیں کرنا. لیکن وہ مرید تو پھر مرید ہے. مرید جو کروا لے وہ کم ہے. ایک مرید کے منہ سے نکلا حضرت آپ کو پتہ نہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے. وہ سچا پیر تھا. سنت کی بات آئی فوری تیار ہو گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ خود ہی ڈھونڈو پیرانی ماں کو, تمہاری پیرانی اماں کو تم ڈھونڈ. نصیب والے مرید تھے, پیر کے لیے ڈھونڈنے لگے. اب آپ سوچ سکتے ہیں آدمی پیر کے لیے کوئی گفٹ ڈھونڈتا ہے تو کتنی دکانیں تلاش کرتا ہے اور بہت سلیکٹڈ چیز لے جا کر پیش کرتا ہے کیونکہ پیر کو دینا ہے نا. تو جب پیر کے لیے تحفہ اتنا قیمتی ڈھونڈتے ہیں تو پیر کے لیے پیرانی ماں ڈھونڈنی ہے. مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنا چھان کر پانی پیو اتنی گھان آتی ہے. تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ بہت ڈھونڈا, بہت نزاکت سے چھان بین کی, لیکن ہوا وہی جو قدرت نے لکھا تھا. قدرت کے بھی فیصلے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں نا تو قدرت چاہتی ہے کہ جو ان کے لیے بہت زیادہ عزیز ہوں ہم انہی کے دل میں ان کے لیے ٹیڑھا پن پیدا کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا ہے. اگر اور لوگوں سے یہ پیار کرنے لگے اور وہ ان سے پیار کرنے لگے تو اس کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے گی. تو مجھ سے توجہ نہ ہٹے اس لیے اللہ ان کے عزیزوں کو ان کا مخالف کر دیتا ہے تاکہ بندے کی توجہ صرف یار کی طرف ہو. اس میں بھی بہت حکمتیں بہت حکمتیں. تو مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. پہلی رات تھی, معمول تھا آدھی رات عبادت کرتے تھے اور آدھی رات سوتے تھے. آدھی رات عبادت کر کے جب معمول کی طرح خانقاہ سے حجرہ عروسی کے اندر تو دیکھا کہ گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اٹھا ہوا ہے اور بھویں چڑھی ہوئی ہے, پیشانی پر بل ہے. اور سلام کیا تو جواب ملنے کی بجائے یہ آواز آئی ہم کوئی مرید نہیں ہے حضرت آپ کے, یہ جو آپ کا رات رات بھر انتظار کریں گے یہ نہیں چلے گا. اور اس کے بعد حضرت جو مٹکے پہ ڈھکن ترچا دیکھ کر جو سر میں درد ہوتا تھا وہ کوئی درد نہ تھا آج, بلکہ کل تک وہ نزاکتیں تھی اور آج صرف صبر تھا. مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ اس کی بکواس سنتے رہے. جیسے تیسے منایا. رات گزری. دوسرے دن پیر صاحب اپنی روش نہ بدلیں, ان کی اپنی روش نہیں بدلتی. آدھی رات کے بعد پھر آئے, پھر جھگڑا, روز جھگڑا ہوا. اب ایک دن کی بات کوئی چھپ سکتی تھی؟ پیر صاحب کی بیوی پیر صاحب کو ڈانٹ رہی تھی, گالیاں دے رہی تھی, بدتمیزی کر رہی تھی, بکواس کر رہی تھی. ایسے میں پیر صاحب کی ایک مریدہ
جو قریبی خلیفہ کی بیوی تھی، بڑے چہیتے خلیفہ کی بیوی تھی، بالکل خانقاہ کے پڑوس میں گھر تھا۔ اب وہ زمانہ ایسے پختہ مکانات کا نہیں تھا، جیسے اس کے کانوں میں آواز آئی، عورتوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کی، اس کو ذرا سے بھی بھنک کہیں سے لگے نا وہ پوری متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب مرشد کے گھر سے چلانے کی آواز آئی، کبھی جس کے گھر سے چلانے کی آواز نہ آتی ہو، چلانے کی آواز آئی تو کان لگایا تو دیکھا کہ کوئی گالی دے رہا ہے، پیر صاحب کے گھر سے گالی کی ہو۔ درود شریف حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، دعوت اسلامی